السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک انفو چینل اور میں ہوں محمد خلیل انور۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے حوالے سے۔ ہم بات کریں گے ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں۔ ہم مسلمان اس ماہ مبارک کا شدت سے انتظار کرتے ہیں اور تہہ دل سے عبادات کا اہتمام کرتے ہیں۔ دوستو، رمضان المبارک اسلامی تقویم کا نواں مہینہ ہے۔ قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے اور رمضان المبارک ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ رمضان کے مہینہ میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس مہینہ میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل و بہتر ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا اور مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ دوستو، رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ہر شب کو ایک منادی پکارتا ہے، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، شر کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے بے حساب آدمیوں کو دوزخ سے خلاصی نصیب فرماتا ہے۔ نفل کا اجر فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کی بقدر عطا کیا جاتا ہے۔ اس مہینہ کو صبر و غم خواری کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینہ کا عشرہ اول رحمت، عشرہ ثانی مغفرت اور عشرہ آخر دوزخ سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ دوستو، روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل ہوئی۔ رمضان المبارک میں ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ایمان اور ثواب کی نیت سے نماز میں کھڑے رہنا پچھلے گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے اسے روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ فرشتے افطار کے وقت روزہ داروں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے روزانہ جنت کی آرائش کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی آخری شب میں تمام روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ روزہ میں سحری کا کھانا برکت ہے۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا ثواب کے لحاظ سے حج کے برابر ہے۔ دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزے نہیں رکھتے، اور جو روزے رکھتے ہیں ان میں بھی بہت کم ایسے ہیں جو روزے کا حق پوری طرح ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک سے پوری طرح مستفید ہونے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ دوستو، تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔